अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब और जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव नेशनल सेक्रेटरी शफ़ी मदनी साहब संबोधित करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 4 विषयों का चयन किया है। तो पहला तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं, उस पर बात की जाएगी। दूसरा ये कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे देश में बहुत चर्चा हो रही है, उस पर जमात इस्लामी हिंद का स्टैंड आपके सामने रखा जाएगा। तीसरा विषय ये कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, बहुत सारी हेट स्पीचेस दी जा रही हैं। तो उस सब के संदर्भ में जमात इस्लामी क्या सोचती है वो आपके सामने रखा जाएगा। ख़ास तौर पर गुजरात के सोमनाथ गिर डिस्ट्रिक्ट में अभी जमात इस्लामी हिंद का एक डेलीगेशन जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर साहब और शफ़ी मदनी साहब की क़यादत में वहाँ गया। और आप जानते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में 500 साल से ज़्यादा पुरानी दरगाह, मस्जिद और क़ब्रस्तान को डिमोलिश किया गया। तो वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन को जो टीम विज़िट करके आई है वो आपके सामने रखेगी। उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट की सिचुएशन, इसराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया और उस पूरे रीजन में जो टर्मोइल है, जो सिचुएशन है, उस पर जो बात रखी जाएगी। तो ये 4 मुद्दे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के होंगे। मैं मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन विषयों पर मीडिया को ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ दोस्तों, मैं भी आप सबका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि कहा गया, इस समय हमारे सामने 4 विषय हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट तो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस। तो जम्मू कश्मीर में 5 साल के गैप के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, वहाँ इलेक्शंस हुए हैं और आवाम ने अपना मैंडेट दिया है। इसका हम इस्तकबाल करते हैं। और जिस तरह पीसफुल तरीके से इलेक्शंस यहाँ कंडक्ट हुए हैं, तो उससे मालूम होता है कि यहाँ सिचुएशन अब पूरी तरह पीसफुल है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ स्टेटहुड बहाल कर दी जानी चाहिए। एक इतने बड़े स्टेट को स्टेटहुड से महरूम करना और सेंटर के कंट्रोल में रखना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें काफ़ी रीजनल डिवाइड है। जो वादी के लोग हैं, वैली के लोग हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हक़ में वोट दिया है। और जम्मू रीजन में ज़्यादा डोमिनेशन या ज़्यादा मैंडेट बीजेपी को मिला है। तो हम समझते हैं कि नई आने वाली गवर्नमेंट को इन सब इख्तलाफात से ऊपर उठकर सारे रीजन्स की भलाई के लिए, सबके वेलफेयर के लिए, सबकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह हरियाणा में जो रिज़ल्ट्स आए हैं तो वो एग्ज़िट पोल के प्रेडिक्शंस के और आम मीडिया के प्रेडिक्शंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ अपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी जिसके हक़ में लोगों ने मैंडेट दिया है, दोनों को अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए। अगरचे बीजेपी के हक़ में लोगों ने राय दी है, लेकिन वोटिंग पैटर्न का डीप एनालिसिस करने से ये मालूम होता है कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी भी ज़ाहिर कर दी है कि वो एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं, डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना ये उनकी ख्वाहिश है। और डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, हेट रेट, इन सब को वो पसंद नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट इस मैसेज को अच्छी तरह समझे और अपनी पॉलिसीज़ को इस हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करे। और जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, सेकुलर फोर्सेस हैं, वो भी इस इलेक्शन के रिज़ल्ट की रोशनी में अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने की, लोगों का मैंडेट जीतने की कोशिश करें। जिस तरीके से आपस में डिवीज़न है, इख्तलाफात हैं अपोजिशन फोर्सेस में,
ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ رولنگ پارٹی کو ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکولر فورسز کے لیے اور اپوزیشن فورسز کے لیے یہ انٹروسپیکشن کا اور سنجیدہ جائزے کا موقع ہے۔ تو یہ پہلا ہمارا ٹاپک تھا آج۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ٹارگیٹڈ وائلنس اگینسٹ مسلمس، دیئر پلیسز آف ورشپ اینڈ ڈیروگیٹری ریمارکس، بلاسفیمی ریمارکس، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے اس پریس نوٹ میں بات کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں اچانک پھر یہ لہر بہت تیز ہو گئی ہے پورے ملک میں، اور جگہ جگہ کمیونل اٹیکس اور ہیٹ اسپیچز سے بھی آگے بڑھ کر بڑی ریلیجیس پرسنالٹیز کی بلاسفیمی، ان کے خلاف نازیبہ ریمارکس اور مذہبی مقامات، مساجد پر حملے، یہ پیٹرن جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہارمفل، بہت ہی نقصان دہ سچویشن ہے۔ تریپورہ میں جس طرح وہاں کے پیسفل ایٹماسفیئر کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور باہر سے لوگ جا کر، رپورٹس یہی ہیں کہ وہاں جو کچھ ڈسٹربنس ہوا ہے اس میں لوکل لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر یہ باہر کے لوگ اسکواڈس میں ٹیم بنا کر وہاں گئے ہیں اور وہاں وائلنس کرنے کی اور وہاں کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے، بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی کنڈیمیبل سچویشن ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ مسجدوں پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں، یہاں گجرات میں تو باقاعدہ سرکار کی طرف سے کئی مسجدوں کو شہید کرنے کا، درگاہوں کو شہید کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، سپریم کورٹ کے اسٹے کے باوجود، سپریم کورٹ کی سخت رولنگ کے باوجود کہ اس پر فی الحال اسٹے ہونا چاہیے، گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کی اس رولنگ کو خاطر میں نہ لا کر اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر بڑے پیمانے پر ڈیمولیشن کا کام کیا ہے، جس کا آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرن بھی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ بھی جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ شملہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جلوس نکل رہے ہیں، اور جب بھی تہوار وغیرہ آتا ہے جگہ جگہ مسجدوں پر حملوں کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو غازی آباد کا واقعہ ہے، غازی آباد کا اور مہاراشٹرا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کی بگڑتی ہوئی مورل کنڈیشن، مورل سچویشن، اخلاقی صورتحال کو درشاتا ہے۔ پورے ملک کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کرائسس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ایک دھارمک ملک ہے، مذہبی ملک ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے احترام کی ایک لمبی پرمپرا ہے، روایت ہے، اور اختلافات کے باوجود اور الگ الگ مذاہب کے لوگ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام، ایک دوسرے کی مذہبی شخصیتوں کا احترام، یہ ہمارے ملک کی روایت کا، پرمپرا کا ایک ہمیشہ سے امپورٹنٹ حصہ رہا ہے۔ لیکن اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جس طرح کھلے عام نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور جس طرح اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح اس کو ایڈمنسٹریشن لائٹ لے رہا ہے، جو سیریس ایکشن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی کنڈیمیبل صورتحال ہے، اور پورے ملک کے اخلاقی بگاڑ کو، مورل کرائسس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پر سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، سول سوسائٹی کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، دھارمک نیتاؤں کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، پورے ملک کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو جلد کنٹرول نہ کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ ٹرینڈ اس کے ذریعے اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ون نیشن ون الیکشن، تو آپ جانتے ہیں کہ اسے یونین کیبنٹ نے حال ہی میں منظوری دی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے دستور کی اسپرٹ کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ایک فیڈرل اسپرٹ ہے، اور اسٹیٹس وہ سینٹر سے بڑی حد تک انڈیپینڈنٹ رہ کر، آزاد رہ کر اپنے قانونی دائرے میں، دستوری دائرے میں کام کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ الیکشن کرنے سے ایک طرف یہ فیڈرل اسپرٹ متاثر ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی متاثر ہوتی ہے،
کہ اگر الگ الگ ٹائم میں الگ الگ الیکشنز ہوں تو عوام کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب سینٹرل الیکشنز ہوں تو سینٹرل گورنمنٹ کی پرفارمنس کا جائزہ لیں، اس کی بنیاد پر ووٹ دیں، سینٹر کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ جب اسٹیٹ کے الیکشنز ہوں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ تو ایک ساتھ سارے الیکشنز زبردستی تھوپنے سے اس پوری اسپرٹ پر اثر پڑتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی پر اثر پڑتا ہے۔ پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ عوام کا مینڈیٹ یہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے ہے، کس کی پرفارمنس پر عوام نے کیا بات کہی ہے۔ تو الیکشن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ عوام اپنے مینڈیٹ کا اظہار کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری اسپرٹ اس کے نتیجے میں متاثر ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے پڑیں گے اور کانسٹیٹیوشن کی پوری اسپرٹ اس سے متاثر ہوگی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور اس کو فوری ریویو کیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی اس پر سخت آواز اٹھانی چاہیے اور جو ہمارے ملک کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے اور جس کا پروویژن خود کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اسی طریقے کو جاری رہنا چاہیے۔ اور آخری جو چوتھی پریس ریلیز ہے وہ مڈل ایسٹ کی سچویشن سے متعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن بہت ہی وولٹائل، بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے اور پورے ریجن کا بلکہ اب تو پوری دنیا کا پیس ایٹ اسٹیک ہے۔ پوری دنیا کے پیس کے لیے سچویشن خطرہ بن چکی ہے اور اسرائیل جس طرح ظالمانہ طریقوں سے، ہٹ دھرمی کے طریقوں سے من مانی کر رہا ہے، سارے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل لاز تو دور کی بات ہے، عام جو ہیومینیٹیرین نارمس ہیں، اسٹیبلشڈ ہیومینیٹیرین نارمس ہیں، ان کا بڑے پیمانے پر وائلیشن کر رہا ہے۔ 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، پورا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگس ہو رہی ہیں سویلینز کی اور ریزسٹنس موومنٹ کے لیڈروں کی، اور کنٹریز کی سورنٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان کے مختلف ملکوں میں گھس کر لوگوں کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جن ویپنز کو اور جن طریقوں کو انٹرنیشنل وار لاز میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جس پر خود اسرائیل بھی سگنیٹری ہے، تو ان سارے طریقوں کو کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹیررزم ہے، سب سے بڑی دہشت گرد کارروائی ہے جو اسرائیل کی قیادت میں اس وقت مڈل ایسٹ میں انجام پا رہی ہے، اور سارے ہیومینیٹیرین لاز کا، وار لاز کا ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا وائلیشن ہے جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی خاموشی اور اسرائیل کے دباؤ میں بڑی طاقتوں کا اپنا موقف طے کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے امن کے لیے، ساری دنیا کے پیس کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہم نے اس میں ایک بہت ہی اسپیسیفک ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ صرف یونائٹڈ نیشنز وہ کنڈیمنیشن اور اسٹیٹمنٹس تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل باقاعدہ کولیشن فورس تشکیل دے اور اس کے ذریعے یہاں اس علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو وار کرمنلز ہیں ان کو وار کرائمز کی سزا دی جائے۔ تو یہ 4 میجر ایشوز ہیں جن پر ہم نے اپنی بات رکھی ہے۔ تفصیلات آپ اس اسٹیٹمنٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مختصر سمری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس پر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے دونوں ذمہ داران سلیم صاحب اور شفیع مدنی صاحب حال میں انہوں نے گجرات کا بھی دورہ کیا ہے اور وہاں کی سچویشن کو قریب سے جا کر دیکھا ہے، تو ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ باقی ایشوز پر مجھ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کی ایک ٹیم نے محترم سلیم انجینئر صاحب کی لیڈرشپ میں گیر سومناتھ ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا اور وہاں جا کر بالکل گراؤنڈ پر سچویشن کو اسیس کیا کہ کس طریقے سے وہاں مساجد کو، درگاہوں کو اور قبرستان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو میں محترم سلیم انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں کی گراؤنڈ سچویشن اور اس سے متعلق چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات میں گیر سومناتھ کا ٹیمپل آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے، اور پربھاش پاٹن نام کی وہ جگہ ہے، اور وہاں پر
ابھی 27 اور 28 ستمبر کی رات، یعنی 27 ستمبر کی رات سے یہ ماحول بننا شروع کیا گیا، اور وہاں کے لوگوں کو لگا، مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو، کہ شاید ایڈمنسٹریشن کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بڑی تعداد میں وہاں بلڈوزرز وغیرہ جمع ہو گئے اور بھاری پولیس کا انتظام کیا۔ تو ہم لوگ 8 تاریخ کو صبح وہاں پہنچے، میں، شفیع مدنی صاحب اور گجرات کے پردیش ادھیکش ڈاکٹر سلیم پٹی والا، اور اس علاقے کے جو ہمارے ریجنل آرگنائزر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم لوگ اس مقام پر پہنچے، اس گاؤں میں، اس قصبے میں، اور وہاں کی جو مسلم کمیونٹی کے جو ذمہ دار ہیں 30-35 کی تعداد میں، ان کو ایک جگہ ہم نے بلایا اور پوری باتیں ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں ہم نے سنی۔ تو انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ پورا علاقہ جس میں تقریباً 11 درگاہیں، ایک عیدگاہ اور مسجد بھی ہے وہاں، اور ایک بڑا قبرستان ہے، اور یہ پورا ایریا تقریباً 223 ایکڑ کی زمین اس کا رقبہ ہے تقریباً۔ 27 اور 28 ستمبر کی رات میں، 27 کو شام سے ہی وہاں بلڈوزر وغیرہ اکٹھے کر لیے گئے۔ بتاتے ہیں لوگ کہ 30-35 بلڈوزر تھے اور بہت ساری گاڑیاں، پولیس فورس وہاں جمع تھا۔ تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے عوام جو ہے وہاں پر بیٹھ گئے۔ ان کو لگا کہ شاید یہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن پرشاسن جو ہے وہ برابر یہ کہتا رہا کہ نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کل گورنر کا یہاں دورہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے کچھ یہ انتظامات کیے ہیں، اور بلڈوزر وغیرہ تو اسی طرح کچھ کام چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے بلائے ہیں، اور ایسا کوئی ارادہ پرشاسن کا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز وہاں ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے لوگ وہاں برابر جمے رہے۔ اور 4 بجے کے آس پاس وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے قریب 15 جو وہاں کے لیڈرز تھے سماج کے، ان کو بلایا گیا، یہ کہہ کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آپ کو بلا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آپ کے کاغذات دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ مطمئن رہیے کوئی کارروائی ڈیمولیشن کی نہیں ہو رہی ہے، آپ کاغذات دکھائیے۔ صبح 4 بجے، 4-4:30 بجے ان کو یہ کہہ کر بلایا گیا، اور سب کو لے جا کر وہاں پولیس لائن میں، ان کو ایس پی آفس میں لے جا کر ان کو ڈیٹین کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہاں 5 بجے کے آس پاس، صبح 5 بجے کے آس پاس بلڈوزر وغیرہ سے کارروائی شروع کی گئی۔ لوگوں نے ریزسٹ کیا، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، وہاں کئی خواتین کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی، اور 150 کے آس پاس لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر 5 بجے سے لے کر 1-1.5-2 گھنٹے تک مسلسل یہ کارروائی جو ہے وہ برابر چلتی رہی۔ اور ان لوگوں نے بتایا کہ ان کو اگلے دن شام کو 8:30 بجے وہاں سے ریلیز کیا گیا، ان لیڈرز کو۔ یہ جو معاملہ ہے یہ 700-800 سال پرانے وہاں مقبرے ہیں، قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، اور چھوٹی بڑی ملا کر قریب 9 درگاہیں ہیں۔ وہ پورا علاقہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر لمبی پٹی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا ایریا ہے، اس پورے علاقے کو بلڈوز کر دیا گیا۔ صرف ایک چھوٹی درگاہ ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس کو چھوڑ کر باقی پورے علاقے کو بلڈوز کر دیا گیا۔ نشانات تک وہاں مٹانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مٹی لا کر وہاں پر ڈال دی۔ پولیس کے وہاں کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور پولیس کی، ہم لوگ وہاں سے قریب سے گزرے، وہاں اندر جانے کی اجازت کسی کو انہوں نے نہیں دی، لیکن ہم نے دیکھا گاڑی میں سے کہ پورے
5-6 कैंप वहाँ पुलिस के लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ मौजूद है। सुनकर आपको अभी हंसी आएगी कि ये मामला कुछ लोगों की शिकायत पर ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और हाई कोर्ट में केस चलते हुए अचानक ये कार्रवाई की गई। उनको शायद अंदाज़ा था कि शायद कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए और हम ये न कर सकें, तो उन्होंने इसको प्लान किया। एक और बात आपके नोटिस में लाना ज़रूरी है। 16 सितंबर को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग दिल्ली में हुई, और हमारे प्रधानमंत्री जी उस सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और उनकी चेयरमैनशिप में यहाँ दिल्ली में 16 सितंबर को ये मीटिंग हुई। ये वहाँ के लोगों ने हमको बताया, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि उसी वक्त शायद इसकी मंसूबा साजी कर ली गई, और ये कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और एनक्रोचमेंट हटाने का मामला नहीं है। ये पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल केंद्र से, यहाँ से उसको बाकायदा प्लान और मॉनिटर किया गया है, और ये बहुत बड़ी घटना है जिसको मीडिया में भी नहीं आने दिया गया। एक तरह से मीडिया में भी आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा खबरें उसकी आपको नहीं मिलेंगी, और ये इतना बड़ा डिमोलिशन है कि अगर आप जाएं देखें वहाँ, आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे। 800-600 साल पुरानी दरगाहें, ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, उनको ये कहना कि ये एनक्रोचमेंट है या ये सरकारी लैंड है, उस पर कब्ज़ा किया गया है, कितने अजीब बात है। बहरहाल ये मामला तो कोर्ट में पेश होंगे, और वहाँ के लोगों ने बताया हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, और सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों के पास तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, उसकी डिटेल यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे मुल्क में क्या चल रहा है। और ख़ास तौर से गुजरात में सोमनाथ के उस इलाके में हम लोग सोमनाथ जाते हुए जूनागढ़ होते हुए गए, वहाँ एक जगह हम रुके तो वहाँ बताया गया, बिल्कुल मेन रोड पर एक चौराहे पर बताया गया कि तकरीबन 1 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह थी, और उस दरगाह को बिल्कुल वहाँ कोई निशान उस दरगाह का नहीं है। उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने रेसिस्ट किया और लोगों के साथ मारपीट हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो मामला चल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर एक ऑब्जर्वेशन दिया, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इस पर एक ज़बानी ऑब्जर्वेशन दिया गया कि अगर किसी ने कानून के ख़िलाफ़ ऐसा किया है अधिकारियों ने, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये बात कही ज़रूर है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को दोबारा वो है, और हाई कोर्ट में भी ये लोग केस कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी सदमे में हैं और बेबसी की हालत में हैं, और प्रशासन जो है उसने एक तरह से वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, और एक पुराना इतना तारीख़ी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको मिटाने का काम वहाँ पर किया गया है। बहरहाल अदालत में कानूनी कार्रवाई और सब चीज़ें होंगी, लेकिन आप लोगों के सामने ये सूरत हाल सामने रहनी चाहिए कि इस वक्त सरकारें और सरकारों के दबाव में प्रशासन किस तरह बुलडोज़र का इस्तेमाल अपनी नफ़रत की राजनीति के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए, और एक ख़ास कम्युनिटी को दबाने और डराने और खौफज़दा करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो हम सब के लिए, देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। और इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश को किस रुख पर जाने से, इस रुख पर जाने से रोकने की हम सब क्या कोशिश करें। तो अब आपके कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप समझते हैं आपके ख्याल में ये जो तारीखी निशानात है, यादगारें हैं, उनको मिटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये मनसूबन साजिश का हिस्सा है। जैसा कि दिल्ली में भी हुआ है, वहाँ जो महजूले के इलाके में किया गया, जगह जगह हो रहा है। आपने राष्ट्र जूनागढ़ का भी बताया, फिर इस इलाके की तफसीलात बताई, मुख्तलिफ जगह पर इस तरह से हो रहा है। क्या आप समझते कि ये जो तारीखी, जो इस मुल्क की जो तारीख है उसको मिटाने की एक कोशिश है?
جی یہ تو ایویڈنٹ ہے بالکل، مطلب اس کے پیچھے اور بھی کئی چیزیں ہیں، جس طرح تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے اور پوری میڈائیول ہسٹری کو سلیبس سے، کورس کی کتابوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جگہوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ مل کر پھر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو ہسٹوریکل جو تاریخی آثار ہیں ان آثار کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک پیکیج بنتی ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اور میڈائیول ہسٹری اس کے آثار بھی ختم کیے جائیں اور اس کے تعلق سے طرح طرح کی غلط فہمیاں بھی پیدا کی جائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے اور سب کو اس کے خلاف مل کے آواز بلند کرنی چاہیے. یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے اس میں وقف بائی یوزر پر ان کی خاص نگاہ ہے، اور یہ ساری چیزیں وقف بائی یوزر کے تحت آتی ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈی ایم ہے اس کو پاور ہوگی کہ وہ دستاویز معلوم کرے، اور اگر دستاویز نہیں ہے تو ان کو وہ سرکاری زمین ڈکلیئر کرے. ٹھیک ہے، تو یہی ظاہر ہے کہ اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل یہ کتنا نقصان دہ بل ہے اور اس کے پیچھے اصل ایمبیشنز کیا ہیں. ابھی بل پاس نہیں ہوا ہے، قانون نہیں بنا ہے، اس کے باوجود یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ قانون بن جائے گا تو پھر ملک کی کیا درگت بنے گی، کیا سچویشن بنے گی. تو ایک کلیکٹر راج، جنگل راج کہ جس میں کلیکٹرز اور ایڈمنسٹریٹرز پولیٹیشینز کے ساتھ مل کے جو چاہیں کریں، تو اس طرح کی سچویشن اس کے نتیجے میں بنے گی. اس لیے اس بل کو بھی روکنا اور اس کو پاس نہیں ہونے دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.